السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ لوگ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو موضوع ہے وہ سونے کو لے کر ہے، یعنی آرام کو لے کر ہے، نیند کو لے کر ہے کہ ہم سوئے تو کتنے گھنٹے سوئے اور کیسے سوئے، کیونکہ اکثر و بیشتر جو ہے ان لوگوں کو جنہیں بیچارے کو سونے کا ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا، اور زندگی کے اندر جو ہے وہ نیند ایک بہت بڑی رول پلے کرتا ہے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو جو ذہن کے اندر، دماغ کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہے، یہ تھکاوٹیں ہوتی ہے، وہ سب کے سب دور ہو جایا کرتی ہے۔ اور اگر نیند ہی مکمل پوری نہ ہو تو انسان پورے دن کے اندر مکمل اپنے کام کو صحیح انجام نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آج کے سائنس کے مطابق یہ کہنا ہے کہ اگر انسان کم سے کم 7 گھنٹے نہ سوئے تو اس کے جسم کو مکمل آرام نہیں ملتی، اور جس کی وجہ سے وہ جب کام پر جاتا ہے یا اپنے کسی بھی بزنس وغیرہ کچھ بھی ڈیل کرنی ہوتی ہے تو اس کا ذہن و دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ پریشان حال رہتے ہیں، یہاں کہ وہ کام مکمل طریقے سے ہو نہیں پاتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی نیند کو مکمل نہیں کرتے۔ چنانچہ آج کل کے دور میں جو سب سے مشہور علاقہ ہے جسے جاپنیز کہا جاتا ہے، جاپان، یورپ کے علاقوں میں آج کے دور میں وہ لوگ ہم مسلمانوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو فالو کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جایا کرتے تھے، اور آج یہ کام جو ہے یورپ کے اندر مکمل طریقے سے گورنمنٹ کی نگرانی میں اپنائی جا رہی ہے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے یہ پریشر ہوتا ہے کہ اتنے بجے یعنی 9 بجے رات یا 8 بجے رات کے بعد سے جو ہے کوئی بھی آپ کو کسی گلی محلے میں بلا وجہ ٹہلتے ہوئے یا پھر جو ہے جس طریقے سے ہمارے ایشیائی ممالک کے اندر ہے کہ ہمارے نوجوان 1 گھنٹے 10 گھنٹے رات پوری بتا دیتے ہیں جاگنے میں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دن میں صحیح کام نہیں کر پاتے۔ اس لیے جاپنیز کے لوگ آج اگر دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم کہلاتی ہے تو اس کی وجہ سب سے اہم چیز اگر ہے تو وہ نیند کو لے کر ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے نیندوں کو مکمل طریقے سے پوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ صبح تر و تازہ ہو کر اہل فجر یعنی کہ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، 3 بجے یا تقریباً 4 بجے کے رات میں وہ اٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ صبح سویرے اٹھنے کے بعد جو ورزش وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ ساری چیز کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی وہ چیز جو نیند کو لے کر ہے کہ نیند کیوں ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ اگر ہم نیند پوری نہ کریں تو جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ جب ایک انسان اپنی نیند کو پوری نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے ان کا جو 24 گھنٹوں میں سے جو 12 گھنٹہ ہوتا ہے کام کرنے کے لیے وہ مکمل طریقے سے نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی ذہنی تھکاوٹ ہوگی اور ان کی جسمانی بھی تھکاوٹ ہوگی۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اپنے ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، اپنی جسمانی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کم سے کم انسان کو 7 گھنٹے سونا چاہیے، لازمی ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں وہ یہ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان زیادہ تر سوشل میڈیا پر ہے، ایکٹیو رہتے ہیں، اور اس کو چلاتے چلاتے حتیٰ کہ 12-1 بج جاتے ہیں، 2 بجے رات میں سوتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ جب ہم 2 بجے رات میں سوئیں گے تو پھر صبح میں کتنے اٹھیں گے؟ یہی چیز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوم الصبحۃ یمنع الرزق۔ آج کل جو شکایتیں آتی ہیں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر اتنے سارے حالات ہیں، یہ رزق میں خیر و برکت نہیں ہے، ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم صبح سویرے جلدی نہیں اٹھتے۔ جب ہم جلدی سوئیں گے تو پھر جلدی ہماری آنکھیں کھلے گی۔ ناظرین و سامعین، اب سونے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی ضروری ہے۔ سونے کے لیے یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ سوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق اگر ہم سوئیں گے تو ہماری اچھی نیند مکمل ہوگی۔
اور اسی طریقے سے ہم اس کے اپوزٹ اگر کسی اور طرف الٹے سیدھے لیٹ جاتے ہیں، اس سے بعض اوقات پیٹ میں بھی درد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے الٹے سیدھے لیٹنے سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کروٹ ہو کر دائیں کروٹ لیٹتے تھے اور پیر کو موڑ کے لیٹتے تھے، یعنی پورا پھیلا کے نہیں لیٹتے تھے، جس کی وجہ سے نیند بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی جو جسمانی تھکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اور جب ہم سوئے رات میں تو ہم مسلمان جو ہے، جو بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد کریں، جن میں سے میں چند سنتیں بتاتا چلوں کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو سب سے پہلا یہ کام کریں کہ بستر کو 3 سے 4 مرتبہ کم سے کم جھاڑ لیں، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کے اندر اگر کوئی کیڑا کیٹانو یا پھر ایسی تکلیف دینے والی کوئی جانور ہو تو وہ باہر نکل کر چلا جائے گا۔ اور دوسری بات، یہ سنت کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم سونے کے لیے جائیں تو دعا وغیرہ پڑھ کر جائے، باوضو ہو کر سوئے، کیونکہ اگر جب ہم باوضو ہو کر سوئیں گے اور آپ کی نیند کی حالت میں اگر کوئی آپ پہ سحر یا جادو کر رہا ہوگا تو وہ جادو آپ کے جسم پر بالکل ہی کام نہیں کریں گے، کیونکہ جو شخص حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص باوضو سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو پوری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتے ہیں کہ بہت سے شیاطین ایسے ہیں جو انسان کے سونے کے بعد اس کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے بارہا ہم نے کسی نوجوان سے سنے بھی ہوں گے یا پھر اس نے بتایا بھی ہوگا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سینے پر کوئی ایک بوجھ پڑا ہوا ہے، یہ سانس آنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ اسی لیے یہ ساری چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ شخص جو ہے دعا پڑھ کے یا پھر باوضو نہیں سوتے، جس کی وجہ سے شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اس کے سینے کے اوپر چڑھ بیٹھتے ہیں اور ان کے غلط غلط خواب خیالات آتے ہیں، جس سے وہ ڈر جایا کرتے ہیں اور اس کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سب کو دل سے معاف کر کے جاؤ، کیونکہ جب انسان کسی کو معاف کر کے سوتا ہے تو ان کو دلی سکون ملتا ہے اور اس سکون ملنے کے بعد اچھی نیندیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین و سامعین، جب سونے کے لیے ہم بستر پر چلے تو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئے، چنانچہ حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کر کے روزانہ سوئے گا تو کل قیامت کے روز سورہ ملک اس کے لیے جنت میں داخلہ کا ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ ایک حدیث کا اندر ہے کہ سورہ ملک جو ہے صاحب ملک پڑھنے والے کو، یعنی جو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد ان کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ سورہ ملک کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے تسبیح فاطمہ وغیرہ پڑھ کے سوئے۔ اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ تم صدقہ کر کے جاؤ کہ پوری دنیا کا صدقہ کر لے، اور اسی طریقے سے جو ہے 3 لڑنے یا 2 لڑنے جھگڑنے والوں خاندان والوں کو جو صلح کر کے سوئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ ان صورتوں کو ہم جب پڑھ کے سوئیں گے تو اس سے یہ ساری کے سارے جو پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں، ان سے ہماری جو ہے ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم کی اور ذکر و اذکار کی فضیلت ہے جو سونے سے پہلے عمل کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم سونے کے لیے جائیں تو نفل نماز ہو سکے تو آپ نفل نماز 2 رکعت یا پھر 4 رکعت پڑھ کے سوئے، کیونکہ ممکن ہے کہ تہجد کے وقت آپ کی آنکھیں نہ کھلیں۔ اور جب آپ یہ نماز پڑھ کے سوئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی برکت سے آپ کے رزق کے اندر خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے آپ کے اوپر جتنی بھی حالات و پریشانیاں ہیں سب دور ہوتی چلی جائے گی۔ یہ تو اسلامی نظریات کے مطابق ہے۔ ناظرین و سامعین، نیند کے بعد جب ہم سویرے اٹھتے ہیں تو ایک سب سے اہم دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو فرما کے چلے گئے کہ جب ابن آدم سو کر اٹھے تو اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اٹھے۔ چنانچہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یعنی کہ اللہ، یہ جو نیند ہے یہ ایک قسم کی موت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا ارشاد فرماتے ہیں
کہ یہ نیند جو ہے ایک قسم کی موت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو سمجھو کہ اس کے جسم کے اندر دوبارہ سے روح کو لوٹا دی جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے زندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کے شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری روح کو واپس لوٹا دیا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ان ایمان والے بھائیوں کے لیے جو ان ساری باتوں سے غفلت برت رہے تھے یا ان کو معلومات نہیں تھی، تو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی سمجھ جائے یا پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔